ملک صاحب، جیسے کہ کہہ رہے ہیں شبر صاحب کہ کچھ بینکس کی ٹریجریز جو ہیں وہ فاؤل پلے کر رہے ہیں، اور اگر وہ فاؤل پلے کر رہے ہیں تو ان کو ایک سبق سکھانا چاہیے، ایک ایگزامپل بنا دینا چاہیے باقیوں کے لیے، تاکہ اس قسم کے فاؤلز باقی لوگ یا باقی بینکس جو ہیں وہ نہ پلے کریں۔ ایک تو یہ مجھے سمجھا دیں یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا ایکسٹرا آرڈنری میئرز کی باتیں کر رہے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری میئرز کون سے ہو سکتے ہیں وہ جو لیے جا سکیں؟ مطلب بیسیکلی بات جو شبر صاحب کر رہے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی کر رہے ہیں، تو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو شبر صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے، یہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بڑا تجربہ ہے خاص طور پر فائنانس کا۔ تو جہاں تک گورنر صاحب کی بات ہے تو گورنر صاحب سے بڑا میرا خیال متبر ذریعہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک ملک کا گورنر ہے جو ملک کا امین بھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بینک اسپیکولیشن کر رہے ہیں، تو اس میں تو پھر شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ اور اس میں جو ہے اسٹیٹ بینک کے پاس ہی ویپن ہے ان کو سیدھا کرنے کے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو پہلے بھی یہ ہوتا تھا، تو ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، اور پھر وزیر خزانہ صاحب تھے جو اس وقت ڈار صاحب تھے، انہوں نے ان کو بلایا تمام پریزیڈنٹ کو، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی این اوپن پوزیشن جو ہوتی ہے، نیٹ اوپن پوزیشن جو کہ باہر یہ فارن ایکسچینج رکھ سکتے ہیں، اور 3 دن کا ہوتا ہے وہ ہم آپ کی کم کر دیں گے، اسی طرح آپ کے ناسٹر اکاؤنٹ کم کر دیں گے، اور اسی طرح ہم کیش مارجن تمام چیزوں پہ لگا دیں گے۔ تو اس سے بینکوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے کیش مارجن اگر ہر چیز پہ ہو جائے، کیونکہ جتنا بھی امپورٹر ہے وہ جب ایل سی کھولتا ہے تو کریڈٹ پہ کھولتا ہے، اور 3 مہینے کا انٹرسٹ بینکوں کو ملتا ہے۔ پاکستان میں دنیا میں سب سے اگر زیادہ منافع کما رہے ہیں تو پاکستان کے کمرشل بینک کما رہے ہیں، اس طرح زیادہ منافع دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس کی یہی وجہ ہے، ان کو ہر طرح سے چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور زیادہ تر جب غیر ملکی بینک بن گئے ہیں، اس سے ہماری حکومت بھی تھوڑا سا وہ ایکشن نہیں لیتی جو لینا چاہیے۔ میں سمجھ اسٹیٹ بینک کا یہ رول ہے، اس کو یہ رول ادا کرنا ہے اور ان کو قابو کرنا ہے، ورنہ ڈالر کا ریٹ اسی طرح بڑھتا رہا تو پاکستان ایک دفعہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے اور پہنچ جائے گا۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی اور اسٹیٹ بینک کو سخت ایکشن لینا چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے بالکل ان کو قابل مثال بنانا چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ ملک کی اکانومی سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کے اگر پیسے سے کھیل رہے ہیں، اور جہاں تک اس کو روکنے کا تعلق ہے، وہ اسٹیٹ بینک کئی دفعہ یہ اقدامات کرتا رہا ہے، لیکن جو چیزیں میں نے کہی ہیں یہ ویپن اگر استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دوسرے دن ہی یہ بینک والے سیدھے ہو جائیں گے، اور تمام چیزوں پہ کیش مارجن 100% کر دیں گے تو کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہو جاتا ہے تو روپیہ قابو آ جائے گا، ورنہ قابو کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کی دیکھیں نا پچھلے سال آپ کا جو امپورٹ بل تھا اسی جولائی سے اکتوبر تک 15 ارب ڈالر تھا، آج 25 ارب ڈالر ہو گئے، اور 4 مہینے کا خسارہ اگر آپ کا 10 ارب ڈالر ہے تو یہ مطلب 12 مہینے میں 15 سے 20 ارب ڈالر جائے گا، تو آپ کیسے قابو کریں؟ کتنے کی آپ قرضے لیں گے؟ ایسے ہی کہیں وقت نہ ہو کہ ہم قرضے لینے کے لیے ہم دفاع کے لیے پیسے نہ بچیں۔ اور دنیا کی جو اس وقت سازش ہے وہ یہی کہ پاکستان کو امپورٹر کنٹری بنا کے اس کو اتنے قرضوں پہ جکڑ دیا جائے کہ قرضے واپس کرنے کے قابل نہ رہتا کہ ہماری فوج کو اور ہماری اکانومی کو تباہ کیا جائے۔ تو سوچنے کا مقام ہے حکومت کا بھی، فوج کا بھی، اور سب کا، اور بینکوں کا خاص طور پہ۔ وہ انہوں نے ملک کو بچانا ہے اور پے کے انہوں نے مستحکم کرنا ہے، اور اس طرح ہمیں امپورٹر کنٹری کی بجائے ہمیں ایکسپورٹر کنٹری بننا ہوگا، ویلیو ایڈڈ میں ہوگا، پروڈکشن میں آئے گا، ورنہ جتنے مرضی آپ روپیہ گرا لیں۔ اگر آپ دیکھیں 2018 میں آپ کی ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل کی 13 ارب ڈالر، جو کہ مشکل سے اب 15 ارب ڈالر ہوئی ہے۔ تو اتنا آپ نے ڈیویلیو 60% کرنے کے بعد بھی آپ ایکسپورٹ اس طرح نہیں بڑھا سکے ڈیویلیو، کیونکہ حال نہیں ہے کہ اس وقت بھی 90% چیزیں امپورٹ ہو کے اس میں را مٹیریل رہا، کھانے پینے کی چیزیں، یہ ساری جو امپورٹ بل سے ادا کی جا رہی ہیں۔ ایکسپورٹ کا والیوم ہمارا 33% ہے، جبکہ امپورٹ ہماری 76% بڑھ چکی ہے۔ تو اس میں حکومت کو جو ہے اس پہ سوچنا ہوگا، اور امپورٹ کی بجائے ٹھیک ہے جتنے بھی صنعتی ادارے ہیں یا جتنی بھی انڈسٹریسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں، مشینری جو 41% امپورٹ ہوئی ہے پچھلے 4 مہینے میں صنعت کے لیے، تو وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ایکسپورٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور خاص طور پر زرعی پیداوار جو کہ اس وقت ہماری سالانہ 10 ارب ڈالر کے اجناس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور 12 ارب ڈالر کے ہم کروڈ آئل امپورٹ کر رہے ہیں، 22 ارب ڈالر تو ہمارے یہیں چلا جاتا ہے۔ تو ان کو سوچنے کا مقام ہے، ہمیں بجلی کو جو بل کو کم کرنا ہے، ڈیزل پہ بجلی کو کم کرنا ہے، ہائیڈرو پہ لے کے آنا ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہم 5 ارب ڈالر سالانہ بچا سکتے ہیں اگر ونڈ پہ، سولر پہ اور ہائیڈرو پہ لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ابھی کرنے کا وقت ہے، اس کے بعد آپ کب کر گئے، کب خواب غفلت سے اٹھیں گے جب پاکستان تباہ ہو جائے گا؟ ٹھیک